سورہ نساء آیت نمبر 24 آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ 2-3 دن سے ہمارا اس آیت کے متعلق درس چل رہا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھائیں گے، آگے چلیں گے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ محترم سامعین کرام، ماقبل میں جو محرمات کو بیان کیا گیا کہ یہ عورتیں حرام ہیں، اور اس کے علاوہ بتا دیا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں تمہارے اوپر حلال ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کی کچھ شرائط کو بیان کیا۔ پہلے نمبر پر أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم نے ان کے مالوں کے ذریعے سے تلاش کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر محصنین، کہ مال ظاہر انسان خرچ تو کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی غلط مقصد کے لیے بھی مال کو خرچ کر کے عورت کا حصول کرے، تو فرمایا کہ ساتھ ہی فرما دیا محصنین، کہ یہ تمہاری عورتوں کا تلاش کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، یہ عفت اور پاک دامنی کے لیے ہو، کسی زناکاری یا کسی اور کے لیے نہ ہو۔ پھر آگے اس کے ساتھ مزید فرما دیا غیر مسافحین، کہ تمہارا مقصد اس سے صرف شہوت کو ہی پورا کرنا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بلکہ نکاح کا مقصد کیا ہے کہ جہاں عفت، پاک دامنی یہ ہے، اور اس کے ساتھ جاتی ہے کہ نسل انسانی کا بقا بھی اسی کے اندر ہی ہے۔ آگے فرما رہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جب تمہارا ان عورتوں کے ساتھ نکاح ہو جائے اور تم ان سے فائدہ اٹھا لو، یعنی ان سے ہم بستر ہو چکو، ان سے تم نے ہم بستری بھی کر لی، اپنی خواہش کو بھی پورا کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو تمہارا اور ان کے درمیان حق مہر مقرر ہوا ہے وہ بھی تم کیا کرو، اس کو ادا کرو، وہ ان کو دے دو۔ اب ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی ساری ضروریات تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو نکاح کا ایک اہم ترین جز ہے مہر کا عطا کرنا، مہر کا دینا، اس کو دینے کے اندر ہیلے بہانے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بس ختم ہی ہو جائے، معاف ہو جائے، یا بس یہ اس طرح ہی معاملات کے اندر بیچ میں مطلب گڑبڑی ہو جائے، بس یہ دینا نہ پڑے کسی نہ کسی طریقے۔ حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے جب تم نے اپنا فائدہ اٹھا لیا تو اب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم ان کو کیا کرو، حق مہر ادا کرو۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو اس درس میں جو خصوصیت کے ساتھ جس بات کو ذکر کرنا ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، اس کا معنی استمتاع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے نا، فائدہ اٹھانا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اس لفظ سے بعد کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اس سے ایک غلط تعویل اور ایک غلط معنی لیتے ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعہ کی اجازت دی ہے، متعہ کی اجازت دی ہے، اور وہ اس متعہ کے بہت زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں۔ اب متعہ کسے کہتے ہیں اور اس کی وہ کیا فضیلت بیان کرتے ہیں؟ وہ متعہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکی آپس میں یہ کہیں کہ بھئی یہ پیسے لے لو اور میں تمہارے سے متعہ کر رہا ہوں، تمہارے سے کیا ہے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اب وہ لڑکا لڑکی اس سے پیسے لے کے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس سے کیا ہے اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کے انہوں نے بہت زیادہ فضائل کو ایسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا، العیاذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ جناب جو ایک مرتبہ متعہ کرتا ہے اس کا درجہ حضرت حسن کی طرح ہے، اور جو 2 مرتبہ کرتا ہے اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے، اور جو 3 مرتبہ کرتا ہے متعہ اس کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور جو 4 مرتبہ کرتا ہے العیاذ باللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور بھی مطلب من گھڑت قسم کے انہوں نے فضائل بیان کیے، جس کو یہاں بیان کرنا مقصد ہی نہیں ہے، فضولیات کو کیا انسان بیان کرے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے انہوں نے کیا تھا، حالانکہ اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ اور دیگر نصوص اور احادیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کریں تو بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ اس لفظ سے کم از کم وہ جو متعہ لیتے وہ تو مراد ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل مراد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم نے عورتوں کو تلاش کرنا ہے، ان پہ مال خرچ کرنا ہے، ان کو اپنے نکاح میں لے کر آنا ہے۔ 2 چیزیں بتائی ہیں، نمبر 1 کہ عفت اور پاک دامنی ہو، اور دوسرے نمبر تمہارا محض شہوت کو پورا کرنا نہ ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی ایک لڑکا لڑکی مثلا کمرے کے اندر کہیں بھی ہو اور وہ آپس میں اس طریقے سے متعہ کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں ان کی شرائطیں اس سے قطع نظر اس میں بحث میں نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر وہ جو لڑکا لڑکی آپس میں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں کون سی عفت ہے، کون سی پاک دامنی ہے؟ کیا اس کے اندر شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے؟ صرف اور صرف شہوت کو کیا ہے پورا کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں انسان کسی عورت کو اپناتا ہے، اس کو بیوی بناتا ہے، شریعت نے اس کے احکامات کو بیان کیا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اس کے اندر تمہارے وراثت کے احکام لاگو ہوں گے، اس کے اوپر تمہارا خرچہ ہے وغیرہ ذالک، رہائش ہے، یہ سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو فریق ہے جو اس سے متعہ لیتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ جو عورت آپ وقتی طور پر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے، نہ تو تمہاری بیوی ہے، نہ یہ تمہاری وارثہ ہے، نہ اس پر تمہارے کو دیگر حقوق آئیں گے بیویوں کی طرح، بس وقتی طور پر ایک لذت گویا کہ اٹھائی جا رہی ہے، جس کو خود آپ حضرات کے سامنے قرآن میں محسنین غیر مسافحین کی تو بالکل کیا ہے خلاف ہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سورہ مؤمنون 18ویں پاری کی آیات دیکھ لیجئے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ شرمگاہوں کی حفاظت، اور پھر 2 رشتے اس سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا، والذین هم فروجهم حافظون الا علی ازواج، نمبر 1 بیویاں، نمبر 2 باندیاں، بس اس کے علاوہ ممانعت کر دی، اس کے علاوہ کیا کر دی؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت تو صریح ہے کہ اس کے علاوہ باقی جو اس قسم کے جو جگاڑ لگائے جا رہے ہیں یہ بالکل کیا ہے حرام ہے، اس قسم کا متعہ یہ کیا حرام ہے۔ اور خود حدیث مبارکہ کے اندر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو متعہ تھا ابتدائے اسلام کے اندر کسی وقت حلال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے یہ بھی بڑے نام لیوا ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دے دیا، نہا عن المتعۃ ونہا عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ پالتو گدوں کو اور یہ متعہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کیا ہے بالکلیہ طور پر حرام قرار دے دیا، بالکلیہ طور پر حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ نقل کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ایک وقت میں متعہ کو حلال قرار دے دیا تھا کہ عورتوں سے تم متعہ کر سکتے ہو، لیکن اب سن لو تا قیامت
یہ متع کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اگر تم نے اس ضمن کے اندر عورتوں کو کچھ دیا ہوا ہے، کچھ دیا ہوا ہے، تو ان سے بالکل مت لو، ان سے بالکل کیا ہے؟ مت لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابد الآباد کے لیے اس کو ایک موقع پر جو اجازت تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں قرار دیا، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام قرار دیا۔ حاشا وکلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں کہ کسی شریعت کے اندر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ کسی صحابی کا کام نہیں ہے، یہ تو وقت کے نبی کا کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضرور کیا ہے کہ وہ اپنے زمانے خلافت کے اندر جہاں باقی احکامات کو اجاگر کیا اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی اور لوگوں کو بتایا کہ اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو پھر اس کی یہ سزا اور یہ چیز، اسی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو متع حرام ہے، اب اگر کسی نے متع کیا تو میں اس کو جو سزا دوں گا وہ زنا والی جو شریعت کے اندر سزا ہے وہی میں اس کو کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حرام قرار دے دیا، ایسا حاشا وکلا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کچھ اس کے متعلق تذبذب کا شکار رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور بتایا کیا، تو اور ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات ہے، تو پھر خود ان کے متعلق کتب احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جب ابتداء اسلام کے اندر تو یہ متع حلال تھا، لیکن بعد میں قرآن مجید میں یہ آیت والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کے علاوہ ان کے وہ الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دو فرجوں کے علاوہ ہر قسم کا فرج یعنی ہر قسم کی عورت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور وہ دو کون سے؟ ایک نمبر 1 بیوی اور نمبر 2 جو مملوکہ باندی ہے۔ اور آج کل مملوکہ باندی کا چونکہ ویسے تصور نہیں ہے تو صرف ایک ہی چیز یہ جاتی ہے کہ بیوی، بس وہی حلال ہے، اس سے ہٹ کر کسی قسم کا متع یا یہ کرنا یہ شریعت نے اس کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ تو بہرحال فرمایا تو لہذا قرآن مجید کی آیت سے کسی طور پر بھی کیا ہے یہ متع کا ثبوت یا اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ تم جب اس سے فائدہ اٹھا لو، تم نے نکاح کر لیا، اس کو اپنا ہم بستر بنا لیا، اب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ جو تمہارا حق مہر مقرر ہوا ہے وہ اس کو کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اب اگر انسان بیوی سے ہم بستر ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پورے کا پورا مہر ادا کرنا اس کے ذمہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر اس کے بعد کسی وجہ سے انبن ہو گئی، کوئی طلاق کی نوبت آ گئی، تو چونکہ ہم بستری ہو چکی ہے اور لہذا اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کیا دے دے؟ پورا مہر دے۔ لیکن اگر اس طرح ہے کہ نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کہ اس سے پہلے ہی کوئی گڑبڑ ہو گئی، اس سے پہلے میاں بیوی آپس میں ملے نہیں، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت کیا ہے؟ آ چکے، تو خود قرآن مجید میں اس کو فرما دیا سورہ بقرہ 2 پارے کے اندر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي، کہ جس میں یہ ہے کہ اگر تم نے ان سے طلاق دے دی ہو، تم نے چھوا نہ ہو، تو تمہارا ذمہ جو مقرر کیا ہے اس کا نصف تم نے دینا ہے، یعنی پھر بھی نصف مہر پھر بھی ادا کرنا ہوگا، نصف مہر پھر بھی کیا ہے؟ ادا کرنا ہوگا۔ فائدہ اٹھا لیا پورا مہر، فائدہ نہیں اٹھا لیا، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، ہاف تو پھر بھی کیا ہے؟ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ آگے فرمایا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے حصے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مہر مقرر کر دیا ہے یہ شریعت کے دیگر احکامات یعنی نماز روزہ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تم آپس میں رضامند ہو تو تم آپس میں اس کو کمی بیشی بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر خامن نے جب بیوی کا حق مہر مقرر کیا تھا تو اس وقت اس کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی، اب اس نے جناب اللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت دے دی، تو فرض کیا کہ اس نے پہلے 50,000 روپے مقرر کیا ہوا تھا، اب اگر وہ کہے جی میں 1,00,000 دینا چاہتا ہوں، وہ بڑھا سکتا ہے اپنی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کیا ہے؟ بڑھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی ہے، رضامندی، طیب خاطر، خوشی کی خاطر اس نے کہا یار میں نے پہلے 1,00,000 مقرر کیا ہوا تھا یا 2,00,000 مقرر کیا ہوا تھا، اس کی حالت اس طرح کی نہیں ہے، چلو میں کیا کرتی ہوں اپنے حق مہر میں کمی کر لیتی ہوں، 2 کی بجائے 1,00,000 لے لیتی ہوں۔
2 کی بجائے 1.5 لاکھ روپے لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، 50,000 لے لیتی ہوں، وہ اپنے حق مہر میں کمی کرنے چاہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، جو تم آپس میں مقرر کر چکے ہو باہمی رضامندی کے اندر اس میں کمی بیشی کرنا چاہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، یاد رکھو کہ یہ جو احکامات دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے وقت جانتے بھی ہیں اور تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہیں اور بڑے حکیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نادان ہیں، ہم نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کیا ہے علیم اور حکیم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے گی تب ہی ہم عمل کریں گے، ہمیں اس کے اندر نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، علیم اور حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔